السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، آرینی دکھا مجھ کو، کیفا کیسے، تحیی الموتا تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ کالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے، اولم کیا نہیں، تومن تجھے یقین، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں؟ کالا تو کہا ابراہیم نے، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ کالا تو پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، فاخذ پس پکڑ، اربعۃ چار، من الطیر پرندے، فصرہن الیک پس ان کو منوس کر لے اپنی طرف، ثم پھر اجل کر، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان کے جزءاً ٹکڑے، ثم پھر ادعوہن بلا ان کو، یاتینا کا آئیں گے وہ تیرے پاس سایہ دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ احیاء موتا کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے کہنے پر دکھایا، اور یہ ہمارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ دکھایا۔ یہ چار پرندے کون سے پرندے تھے؟ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، بس یہی کہ وہ چار پرندے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم ان کو تو پہلے اپنی طرف منوس کر لے، تاکہ جب وہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہوں تو تجھے اس بات پر یقین ہو جائے کہ وہی پرندے تھے، تاکہ تیرے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان پرندوں کو پہلے تو اپنی طرف منوس کر لے، پھر ان کے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دے، پھر ان کو آواز دے تو وہ تیرے پاس زندہ ہو کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اثبات ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت جو اگائے، سبع سات، سنابلا بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، مئات حبۃ 100 دانے ہوں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف دگنا کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسیع ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے، یعنی جس طرح ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اجر کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں جتاتے، ما انفقوا جنہوں نے خرچ کیا ہے، منن احسان دلا کر، والا اذن اور نہ ہی تکلیف دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں،
ولا خوف علیہم، نہ ہی ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی نفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلت صرف اسی شخص کو حاصل ہوگی، یعنی خرچ کرنے کا اجر صرف اسی شخص کو حاصل ہوگا جو کہ مال خرچ کر کے کوئی احسان نہیں جتلاتا یا پھر کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کسی غریب کی دل آزاری ہو۔ حدیث میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو احسان جتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرات، اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقات، اس صدقے سے، یتبعوہا جس کو جتلایا جائے، اذن تکلیف دے کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاف کر دینا اور اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی بے پرواہ ہے، حلیم بردبار ہے۔ یعنی سائل سے نرمی اور شفقت سے بات کرنا، یا پھر مغفراتن کا مطلب ہے کہ اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، اس کی پردہ پوشی کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد احسان جتلایا جائے یا پھر کوئی ایسی بات کی جائے جس سے کسی کا، یعنی کوئی ایسی بات کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اس لیے حدیث میں ہے الکلمات الطیبات صدقات، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقے کو، بالمنی احسان جتلا کر، ولا اذی اور نہ ہی تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا ناسی لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریا دکھاوے کے لیے، الناسی لوگوں کو، ولا یؤمن نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور نہ ہی آخرت کے دن پر، فمثلہ تو مثال اس کی، کمثل صفوان اس چٹان کی طرح ہے، علیہ جس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ پس پہنچے اس کو، وابل بارش، فترکہ تو چھوڑ دے اس چٹان کو، سلدن صاف، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، لا یقدرون سے مراد یعنی وہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکار لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں وہ قدرت رکھیں گے، علی شیء کچھ بھی، مما کسبوا جو بھی انہوں نے کمایا ہوگا، یعنی جو بھی انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ خرچ کر کے احسان جتلانا یا پھر تکلیف دینا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں، بلکہ یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو کہ منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے خرچ کرنے والوں کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو اور انسان کوئی سی پیداوار کے لیے کچھ بیج اس پر رکھ دے، لیکن جب بارش ہو تو وہ سارے بیج وغیرہ بہا کر لے جائے، یعنی انسان کو اپنے اس بیج بونے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں
دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں تو ان کا خرچ کرنا اور ان کی نیکیاں بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، یعنی ایسے صدقے کا اور ایسے خرچ کرنے کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، وتثبیتا اور ثابت قدمی رکھتے ہوئے، من انفسہم اپنے نفسوں سے، کمثل جنت مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ جو کہ اونچی جگہ پر ہو، اصابہ پہنچے اس کو، وابل بارش، فاتت پس وہ دے، اکلہا اپنا میوہ، ضعفین دو گنا، فإن لم یصبھا پس اگر نہ پہنچے اس کو، وابل بارش، فتل تو پھوار ہی کافی ہے، یعنی اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو اس کے لیے ہلکی سی بارش بھی کافی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی طرح ہے جو کہ کسی اونچی جگہ پر ہو، اگر اس پر تیز بارش ہو تو وہ اپنا پھل دوگنا دے، لیکن اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو اس کے لیے پھوار ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے خرچ کرنے والوں کے نفقات کم بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی اجر ہوگا، اگر زیادہ ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون